بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا اور آپ روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے آپ سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ساری دنیا چھان ماری مگر اپنے آپ سے کمتر کسی کو نہ پایا۔ شام کو جب خالی ہاتھ لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ بکری کے ایک بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو بھی اپنے آپ سے حقیر یا کمتر نہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ امیر ترین انسان ہیں۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا، اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنے، مگر اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے بے وقوف مت بنے۔ جب آزمائش آتی ہے تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں موجود پوشیدہ سبق کو سیکھ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے، بس تھوڑا حوصلہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، شکوہ یا صبر۔ زندگی میں کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح سے مکمل بنایا ہے۔ زندگی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صبر ہوتا تو کڑوا ہے، مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں پھر ایک موقع دے دیتا ہے۔ ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع ضرور دینا چاہیے۔ دنیا کی سستی ترین چیز مشورہ ہے، ایک مانگو ہزاروں مل جاتے ہیں، اور دنیا کی مہنگی ترین چیز مدد ہے، 1000 سے مانگو تو ایک سے ملتی ہے۔ جھاڑو میں جب تک بندھن ہوتی ہے تب تک وہ کچرے کو صاف کرتا رہتا ہے، اور جب یہ بندھن کھل جائے تو جھاڑو خود کچرا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنوں سے بندھے رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے: ذکر الہی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اور کثرت سے درود پاک کا ورد کرنے والے۔ جو لوگ اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر ہی دستک دیتی ہیں۔ رب ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ٹوٹنے پر ہی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب کے سوا کوئی نہیں۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سجدے اور دعائیں طویل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ناخوش اور غیر مطمئن پائیں گے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی جگہ محبت آباد کرو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی سے نفرت، کسی کا برا سوچ کے شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اللہ ہمیں بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساتھ کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ اپنا سکون برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں، جبکہ لوگ تو اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، مطلب کے لیے آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن اگر کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ 2 چیزیں رزق کو کم کرتی ہیں: صدقہ خیرات نہ کرنا اور نماز میں سستی کرنا۔ اگر التجائیں رد ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ فراخی رزق تو سخاوت میں ہے،
جبکہ لوگ اسے کنجوسی میں تلاش کرتے ہیں۔ جتنا ملے اسے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ اگر اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، والدین کو، غرباء و مساکین کو، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب ہمیں کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر جانے۔ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ نہیں توڑا جاتا۔ ایسے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں جو خونی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ انسان شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، مگر شیطان کی بات ایک بہترین دوست کی طرح سنتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو وہی کہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح سے دو جیسے کوئی غلام کوئی چیز اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا، انصاف کرنا۔ کوئی روزی اپنی طاقت اور لیاقت سے نہیں حاصل کرتا، بلکہ اللہ سب کا رزاق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر تم کسی کو ایک پل کی بھی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ اللہ سے کبھی بھی قطرہ قطرہ مت مانگو، جب بھی مانگو تو پورا سمندر مانگو، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی ذات کی شان اور کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا مشکل کام ہے، اور اللہ کے ہاں مشکل کاموں کا اجر بہت بڑا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ جو آخرت کی خاطر عمل کرتے ہیں۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے، اور مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لو۔ آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا؟ صدقہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اچھی بات منہ سے نکالنا بھی صدقہ ہے۔ پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ملنے والے ہر شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھ سکتا۔ اے ہمارے رب، ہماری پردہ پوشی فرما، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، اور جس دن تیرے سامنے پیش ہوں اس دن بھی۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ کئی دفعہ کیا مگر اطمینان، چین اور سکون پھر بھی نہ ملا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا تو پھر پریشانی کیسی؟ رشتوں میں ڈالا گیا پیار بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا حسن برقرار رہتا ہے۔
رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، دنیا میں آرائش ہو، بلکہ دماغ میں خیال، آنکھوں کی بینائی، دل میں احساس، رگوں میں خون، یہ خوبصورت زندگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا اپنا پختہ ایمان بھی بہترین رزق ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہوتے تو تم مردے بھی دفن نہ کرتے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ جب کبھی بھی نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جس طرح گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔